میں اسلام آباد ایئرپورٹ سے یہاں اترا تھا۔ پہلا تجربہ کسی پہلے پیار کی طرح ہوتا ہے جس میں کوئی بھی کسی سرسراتی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ میں اپنے اس تجربے کو دیکھنے سے زیادہ محسوس کرتا تھا۔ چمکتے فرش، آرام دہ نشستیں، سجی سجائی دکانیں جو اشیاء سے بھری تھیں۔ کرسمس اگلے ماہ تھی اور پورے ایئرپورٹ پر جا بجا کرسمس کے درخت اپنے گرد لپٹے قمقموں کی روشنی میں جگمگ کر رہے تھے۔ میں ایک ایک چیز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ پورا ٹرمینل روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ اگر میں موازنہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے کرتا تو کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ ڈیوٹی فری شاپس تھیں جو معلوم نہیں کن کن اشیاء سے بھری تھیں۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیرت زدہ کیا وہ شراب کی کئی اقسام کی بوتلیں تھیں جو سینکڑوں کے حساب سے سجی تھیں۔ یہ میرے لیے انوکھی چیز تھی۔ میں شراب کی بوتل پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ یہ چیز سر عام بکتی ہوئی مجھے حیران کر رہی تھی۔ کافی شاپس، ریسٹورنٹ، گفٹ شاپس پر رونقیں، یہ سب مجھے ششدر کر رہی تھی۔ ایک کونے میں اسموکنگ ایریا تھا۔ میں وہاں آ بیٹھا۔ ایک انڈیا کا گجراتی بیٹھا دھوئیں اڑا رہا تھا۔ نام پوچھا تو بتایا کہ میں عزیز ہوں۔ میں عزیز کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ اتنے میں ایک بزرگ پاکستانی بھی ساتھ آ بیٹھے۔ ہر ایک سے سوال کرنا میرا مشغلہ ہے۔ وہ پچھلے 5 سال سے امریکہ جا رہے تھے۔ ان کا بیٹا وہیں رہتا تھا۔ میری امیگریشن کا ان کو معلوم ہوا تو مجھے مبارکباد دینے لگے اور ظاہر ہے کہ میں نے سب انہیں بتایا۔ ان کے ہاتھ میں ڈیوٹی فری شاپ کا بیگ تھا۔ پھر اس میں سے شراب کی بوتلیں نکال کر خوشی خوشی بتلا رہے تھے کہ بہت سستی مل گئی ہے اور قیمت صرف $4 ہے۔ ایک مسلمان کو ہاتھ میں شراب پکڑ کر اتراتے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا اور سونے پر سہاگا کہ وہ سستی خریدنے پر خوش بھی نظر آ رہے تھے۔ مسلمان پیتے تو ہیں مگر گناہ سمجھ کر، اور اسی لیے چھپ چھپا کر جام لٹاتے ہیں اور اس حرکت پر پردہ بھی رکھتے ہیں۔ مگر یہاں ایک بزرگ سے یہ سن کر میں ششدر تھا۔ میں سالوں سے باہر کے ملکوں میں پھر رہا ہوں مگر اس کے بعد کسی بھی پاکستانی کو شراب نوشی پر ناز کرتے نہیں دیکھا۔ میں ان دنوں نئے تجربات اور مشاہدات سے گزر رہا تھا۔ اتنے سارے واقعات متواتر ہو رہے تھے جو مجھے حیران کر رہے تھے۔ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے تاریکی دیکھ رہا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی مگر اندر حرارت کی وجہ سے باہر کے موسم کی سختی کا اندازہ نہ ہوتا تھا۔ یہاں سے ہماری پرواز نیو یارک کی تھی اور پھر نیو یارک سے ٹورنٹو جانا تھا۔ اب پرواز 7 گھنٹے بحر اوقیانوس پر تھی۔ میرے ذہن میں ٹائٹینک آ گیا جو اسی سمندر میں غرق ہوا تھا۔ اندر ہی اندر کسی خوف سے میں لرز گیا۔ سوچا اتنے گھنٹے میں ایک سمندر کے اوپر سے گزروں گا۔ اگر خدا نخواستہ یہ سمندر میں گر گیا تو میری کیا حالت ہوگی؟ کچھ دیر میں ہم دوبارہ جہاز میں سوار ہوئے۔ مسافر بیٹھ رہے تھے اور کچھ دیر بعد جہاز نے دوبارہ اڑان بھری۔ اب اس کا رخ نیو یارک کی جانب تھا۔ میری سیٹ کے پیچھے ایک پاکستانی نوجوان شراب کی بوتل کو منہ سے لگائے غٹا غٹ پی رہا تھا۔ اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ وہ بہک رہا تھا اور مسلسل کہہ رہا تھا، پاکستان میں میری بڑی عزت ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس سالہ گرین کارڈ ہے، ورنہ میرے خاندان والے پہلے مجھے پوچھتے ہی نہ تھے۔ اب جاتا ہوں تو سب آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ پھر وہ 2-4 گھونٹ چڑھاتا اور پھر شروع ہو جاتا۔ میں یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بے سدھ ہو کر اپنی سیٹ پر گر گیا۔ میں حیرت سے گنگ بیٹھا یہ سب تک رہا تھا۔ مجھے مسلسل تاریکی اور اس میں لگاتار سفر مضطرب کر رہا تھا۔ میں واش روم گیا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو ہلکی سی روشنی تھی مگر سورج نظر نہ آتا تھا۔ ہم زمین سے 10 کلومیٹر بلند ہو کر پرواز کر رہے تھے۔ باہر درجہ حرارت -50 تھا اور جہاز کی رفتار 900 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ میں اب باقاعدہ بے آرام ہو رہا تھا۔ مسلسل 14 گھنٹوں کی تاریکی اور اتنا لمبا سفر، ایک دہلا دینے والا احساس میرے اندر آ بیٹھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ کہیں میں زمین سے کٹ تو نہیں گیا؟ میرے اپنے لوگ، میرا گھر، میرے دن رات کہیں کھو تو نہیں گئے؟ کیا میں اپنوں سے بہت دور آ نکلا ہوں اور واپسی کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں؟ یہ لوگ کوئی اور ہیں، میرے نہیں۔ میرے بچے اور رشتہ دار کہیں کھو گئے ہیں اور میں تنہا ہو چکا ہوں۔ اسی پریشانی میں اپنی سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ سب مسافر نیند میں تھے۔ شراب پینے والا اپنی سیٹ پر اوندھا پڑا تھا۔ میں کیا کرتا؟ ایک بے چینی مجھے ستاتی اور رلاتی تھی۔
کچھ دیر بعد افق پر کوئی آتشی روشنی سی ابھری اور آہستہ آہستہ واضح ہوتی گئی۔ کچھ دیر بعد سورج ایک آتشی گولے کی طرح چمکتا ہوا نمودار ہوا اور اب اس پر نظر نہ ٹکتی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکا تھا۔ ارد گرد کے مسافر بیدار ہونے لگے، کچھ ہلچل پیدا ہوئی۔ ایک ازبک خاندان جس میں زیادہ عورتیں تھیں، انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا، ویڈیو بنا رہے تھے۔ بھڑکیلے لباس میں ملبوس عورتیں اپنے ساتھ کسی نہ کسی مرد سے لپٹتی جا رہی تھیں۔ سب مسافر ناپسندیدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھ کر منہ پھیر لیتے، مگر لپٹنے والوں کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتا تو تاحد نظر برف ہی برف نظر آتی تھی۔ جہاز اپنی رفتار سے اڑتا جا رہا تھا۔ سب مسافروں کو ناشتہ دیا گیا۔ انڈوں کے آملیٹ کے ساتھ فرائیڈ آلو اور جوس، چائے اور پھل دیے گئے۔ نیو یارک قریب آنے لگا اور اب ہم سمندر کے اوپر تھے۔ طیارہ نیچے ہوتا گیا اور میرے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ ہوا کا دباؤ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جہاز نیو یارک ایئرپورٹ پر اترا اور رن وے سے ہو کر ٹرمینل سے کہیں دور جا کھڑا ہوا۔ میں پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ ایئرپورٹ سے طارق کو فون کر کے بتاؤں گا کہ میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں۔ نیو یارک اور امریکہ جسے میں سالوں سے اپنے خوابوں میں بسائے ہوئے تھا۔ میں کھڑکی سے چاروں طرف مجسمہ آزادی دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، جس کی تصویریں میں نے ایئر لائن کے دفاتر میں دیکھی تھیں۔ وہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ احساس بھی اچھا لگتا تھا کہ میں امریکہ کی زمین سے امریکہ کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ پڑھنے والے شاید مجھ پر ہنس رہے ہوں، مگر میں جو محسوس کر رہا تھا وہی بتانا چاہتا ہوں۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ میں کینیڈا سے امریکہ آ گیا، کئی بار نیو یارک گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں بار بار گیا۔ کینیڈا اور امریکہ کے طول و عرض میں پھرا، مگر جو احساسات پہلے تجربے کے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے جو مجھے آج بھی بھلا لگتا ہے۔ ہمارے طیارے کے ارد گرد سیکورٹی والوں اور پولیس کی کئی گاڑیاں تھیں۔ سیڑھی لگی اور نیو یارک اترنے والوں کے کاغذات چیک کیے گئے اور انہیں بس کے ذریعے ٹرمینل لے جایا گیا۔ ہم جہاز میں بیٹھے تھے۔ امیگریشن پولیس جہاز کے دروازوں پر مستعد کھڑی تھی کہ کوئی بغیر ویزے کے نیو یارک میں سلپ نہ ہو جائے۔ صفائی والے آئے، سب سیاہ فام تھے۔ جہاز کی صفائی کی گئی، پھر سب ایک ایک کر کے اتر گئے۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ ہم کچھ دیر میں ٹورنٹو کے لیے پرواز کرنے والے ہیں۔ آدھے سے زیادہ جہاز خالی ہو گیا تھا۔ ازبک خاندان بھی ٹورنٹو جا رہا تھا۔ میرے ساتھ افغانی سلطان بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ احمد شانی اتر چکا تھا۔ جس طرح ہم ملے تھے اور فون نمبر ایک دوسرے کو دیے تھے، اب وہ نمبر اور چہرہ پھر بھول بھال گیا ہوں۔ ازبک خاندان نے شور مچا مچا کر ناک میں دم کر دیا تھا۔ جہاز اڑا اور عورتوں کے میک اپ باکس کھل گئے۔ لپسٹک، کریمیں، مسکارے لگائے جانے لگے۔ خوشبو کا چھڑکاؤ ہونے لگا۔ میں بھی علی سفیان آفاقی کی طرح ایک ایک چیز کا کناکیوں سے جائزہ لے رہا تھا، لوگوں کی نفسیات اور عادات دیکھ رہا تھا۔ یہ عادات دیکھتے دیکھتے 1 گھنٹے میں ٹورنٹو قریب آ گیا۔